رب العالمين وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين وقال علي رضا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعزا کے ساتھ ساتھ زندگی کی ابتدا سے اس مجلس اعزا تک جو نیک کام بھی ہم نے اللہ کی عبادت اور اہل بیت کی محبت میں انجام دیا ہے، ان تمام اعمال کی قبولیت کے لیے اسی طرح بارگاہ خدا اور در اہل بیت سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہمارے زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت، ہم سب کی عاقبت بخیری، دنیا کے تمام بندگان خدا کی عبادتوں کی قبولیت، دعاؤں کی استجابت، مخصوصاً شب قدر جو پہلی رات ہم نے اعمال بجا لائے، ان اعمال اور دعاؤں کی استجابت کے لیے دعاؤں میں دعا اور سر فہرست جو ہر مظلوم کے دل کی دعا ہے، امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. شہادت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت پر یہ مجالس عزا کا اہتمام ہے، اور آج اس سلسلے کی دوسری مجلس انشاءاللہ. کل جو عنوان ہم نے آپ کی خدمت میں شروع کیا تھا، ہم اس عنوان کو آگے لے جائیں گے جو آپ حضرات کی اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ فضائل شیعہ اور صفات شیعہ. کل کا مختصر تاکہ بات سے بات جوڑنے کے لیے اس عنوان کو انتخاب جو ہم نے کیا، ایک عظیم شخصیت مذہب اہل بیت کی، اگر وہ بچوں کو صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور بلند آواز سے بچوں کی سلامتی. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو عنوان تھا وہ فضائل شیعہ اور صفات شیعہ. شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جو آپ نے صفات شیعہ پر بھی لکھی ہے اور فضائل شیعہ پر بھی لکھی ہے. شیخ صدوق 12ویں امام کی دعا سے آپ کی ولادت ہوئی اور شیعہ مذہب کے جو 4 بنیادی کتابیں ہیں ان کتابوں میں سے ایک کے مؤلف ہیں، اور آج جو کچھ ہمارے پاس ہے ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ
کل ہم نے مقدمتاً جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی وہ ہم نے گفتگو پیش کی. آج دونوں کتابوں سے ایک ایک روایت ہے, ایک فضائل شیعہ سے اور ایک صفات شیعہ سے. اور ہم نے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء جب کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کوئی مسئلہ معاشرے میں پیش آتا ہے, جس مسئلے کے حل کے لیے کتاب لکھی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگ دشمنوں کا جو ظلم ہوا بنی امیہ کے اور بنی عباس کے دور میں, جو شیعہ تھے, جب یہ ظلم تھوڑا سا ہٹ گیا تو انہیں عادت سی بن گئی تھی چھپ کے رہنے کی, اپنے عقیدوں کو چھپانے کی, مخفی زندگی کرنے کی انہیں عادت ہو گئی تھی. تو ان کو اپنے عقیدے کی فضیلت بیان کرنے کے لیے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی فضائل شیعہ. جس کتاب کو پڑھ کر جو مقصد آپ چاہ رہے تھے وہ مقصد مل گیا. لوگ باہر نکل گئے, جرأت سے کہنے لگے, عام ہو گیا عقیدہ. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ وہ لوگ بھی جنہوں نے صرف یہ عقیدے کے فضائل سنے اور تھوڑی بہت ان کے اندر بھی اس کی شباہت تھی, تو انہوں نے بھی کیا کہنا شروع کر دیا, ہم بھی شیعہ ہیں. جب شیخ صدوق نے یہ دیکھا تو آپ نے کہا کہ جب کانچ کے ٹکڑے اپنے آپ کو ہیرا کہنا شروع کر دیں تو پھر یہاں ہیرے کی قیمت گر جائے گی. تو ہیرے کی قیمت باقی رکھنے کے لیے آپ نے کیا کیا, ایک کتاب لکھی کہ ہیرے کی پہچان کیا ہوتی ہے, تاکہ بندے لوگ پہچان لیں کہ ہیرا الگ ہوتا ہے, کانچ کا ٹکڑا الگ ہوتا ہے, صرف وہ چمکنے والی ہر چیز ہیرا نہیں ہوتی. آپ نے یہ کتاب لکھی, ایک حدیث اس کتاب سے اور ایک حدیث اس کتاب سے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں جہاں تک وقت ساتھ دے عرض کریں گے. پہلی روایت جو ہے فضائل شیعہ میں, اس روایت کی شروعات یہ ہے کہ سألنا النبی. جب کہا جائے سألنا, ہم نے, یعنی چند لوگ تھے, چند لوگوں نے آ کر نبی کریم سے سوال پوچھا. سألنا النبی, ہم نے نبی سے سوال پوچھا. فی امیر المؤمنین, سوال ہمارا کس کے بارے میں تھا, امیر المؤمنین کے بارے میں. جیسے ہی انہوں نے سوال کیا, روایت کا جملہ شیخ صدوق نے جو لکھا ہے روایت اس میں, فغضب صلی اللہ علیہ وسلم وقال ما یبال اقوام. آپ نے فرمایا غضبناک ہو کر, ناراض ہو کر, کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ان لوگوں کو. تو یہاں سے ہم نے چاہا, ہماری عقل نے یہ سوال اس روایت کو پڑھ کر کہ لوگوں نے کیا سوال کیا روایت میں نہیں ہے, صرف بس اتنا بتایا گیا کہ لوگوں نے کوئی ایسی چیز امیر المومنین کے بارے میں پوچھی جس سے نبی غضبناک, ناراض ہو گئے. اور آپ نے جملہ کہا کیا ہو گیا ان لوگوں کو. تو اب سوال لکھا جاتا تو شاید پتہ نہیں سوال کیا تھا کہ راویوں نے لکھنا مناسب نہیں سمجھا, لیکن ہم نے اپنے ذہن سے ایک سوال ایجاد کیا, دوسری روایتوں میں بھی کیا نبی کبھی ناراض ہوئے ہیں, جس میں لکھا گیا ہو کہ نبی نے غضب کیا ہو, وہاں کس وجہ پر نبی نے غضب کیا, شاید یہاں پر بھی اسی طرح کی کوئی وجہ ہوگی. تو ہم نے روایتوں کو ڈھونڈنا شروع کیا. تو شیخ صدوق کی اور ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے امالی, امالی شیخ صدوق. شیخ صدوق نے اپنے امالی کتاب کے صفحہ نمبر 658 658 اس کتاب میں ایک روایت لکھی ہے. اس روایت میں بتایا ہے کہ نبی غضبناک ہو گئے. روایت کیا ہے وہ؟ روایت یہ ہے کہ نبی اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے, جو بھی بحث گفتگو باتیں چل رہی تھی وہاں پر نبی مصروف گفتگو تھے. اتنے میں جبرائیل امین آئے. اب جبرائیل کو نبی دیکھیں گے, مسلمان تو نہیں دیکھیں گے, ٹھیک.
تو مسلمانوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ جبرائیل آئیں تو نبی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. لوگ سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ عرصہ شروع ہو گیا تھا جبرائیل کے آنے کا. تو نبی کے چہرے کو اور نبی کے اٹھنے بیٹھنے کو، باتوں کے انداز کو دیکھ کر سمجھ جاتے کہ ابھی جبرائیل سے کیا چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے. تو مسلمان خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اب نبی فرماتے ہیں، روایت میں جو شیخ صدوق نے عمالی میں لکھا ہے، جبرائیل جب نبی کی خدمت میں آئے حالت یہ تھی کہ خوشی سے جھوم رہے تھے. جبرائیل خوشی سے جھوم رہے تھے. اب جبرائیل کو خوش دیکھ کر نبی خوش ہو گئے، نبی بھی خوش ہو گئے. اب جبرائیل بھی خوش، نبی بھی خوش. ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی. نبی نے فرمایا جبرائیل میں آپ کو خوش دیکھ رہا ہوں، آپ کی خوشی سے مجھے خوشی مل گئی ہے. اس خوشی کو دو چندان کیوں نہ کیا جائے، ایک علی کی فضیلت کو یاد ہو جائے. جبرائیل ایک علی کی فضیلت بیان کرتا تھا کہ ہماری خوشی آسمان چھو گئی. جبرائیل نے فرمایا یا نبی اللہ، اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں، اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبی بنایا، علی کی فضیلت سنانے کا حکم بھی لے کر آیا. مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں آ کر میں مولا امیر المومنین کی یہ فضیلت بیان کروں. نبی کی خدمت میں جبرائیل نے فضیلت بیان کی. جبرائیل فارغ ہو کر چلے گئے. اب تک جو ڈسکنیکٹ تھے نبی کن سے، اصحاب سے، اب کنیکٹ ہو گئے. مسکراتا ہوا چہرہ تھا نبی کا. یا نبی اللہ، کوئی مسئلہ، ابھی جبرائیل آئے تھے. جبرائیل نے ایک فضیلت بیان کی، ایک مسئلہ بیان کیا. یا نبی اللہ، کیا کہا جبرائیل نے؟ کہا جب محشر کا میدان سجے گا تو اللہ جبرائیل کو ایک لواء دے گا، ایک علم دے گا، جس لواء کا نام ہوگا لوائے حمد. جس لواء کے 70 پھریرے ہوں گے. ہر پھریرے کی بزرگی وسعت چاند اور سورج کے برابر. جتنے بڑے چاند اور سورج ہوں گے اتنا بڑا ایک ایک پھریرا ہوگا. ایسے 70 پھریرے والا ایک علم جسے لوائے حمد کہا جائے گا، جبرائیل لے کر مجھے دیں گے. میں وہ علم لے کر اپنے علمدار کو دوں گا. نبی کے علمدار کون ہیں؟ امیر المومنین. جیسے ہی اس مقام تک رسول اللہ پہنچے، روایت کو، اپنی فضیلت کو یہاں تک ذکر کیا آپ نے، جو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا یا نبی اللہ، کیا علی اٹھائیں گے اتنا بڑا علم؟ کیا علی میں طاقت ہے کہ علی کو 70 پھریرے والا جو چاند اور سورج سے بڑھ کر ایک پھریرا جس کا اٹھا دیں گے؟ فغضب رسول اللہ. روایت جملہ ہے کہ نبی خدا کیا ہو گئے؟ غضبناک. اب یہاں سے پتا چلا جب لوگ علی پر اعتراض کرتے ہیں تو نبی غضبناک ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک مرتبہ بندہ یوں بھی سوال کر سکتا تھا یا نبی اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ آپ اس کو تھوڑا ہمیں سمجھا. یہ سمجھنے کا مسئلہ تھا. سوال جو کیا کیسے اٹھائیں گے؟ علی کے پاس طاقت ہے. یہاں سوال کیا تھا؟ اعتراض کا تھا، تنقید تھی. تو نبی نے، دیکھیں یہاں پر نبی نے جو شروعات کی روایت کی، جبرائیل یہ علم اٹھائیں گے، اٹھا کر مجھے دیں گے، میں علی کو دوں گا. تو بندے نے سوال نہیں کیا جبرائیل اٹھا پائیں گے؟ یا نبی اللہ آپ اٹھا پائیں گے؟ سیدھے کس کے پاس پہنچ گیا؟ ٹھیک ٹھیک. تو آپ اندازہ لگائیں بندہ اللہ کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ نبی کی بز میں بیٹھا ہوا ہے. تو نبی کے بز میں بیٹھنے والا مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ وہاں پہ
تھا، لیکن جب ذکر علمدار کو جانے کی بات آئی تو فوراً اعتراض کے لیے زبان کھول دیا. تو ذکر علی منافقوں کی پہچان کے لیے ہے. جیسے اسی لیے نبی نے فرمایا یا علی اگر آپ کا وجود نہ ہوتا تو میرے بعد مومن اور منافق میں پہچان نہ ہوتی. آپ کا وجود منافق اور مومن کی پہچان ہے. اور نہ بندہ کہنے والا نبی کے بارے میں بھی سوال کر سکتا تھا، ٹھیک، لیکن اس نے وہاں سوال نہیں کیا. سیدھے مولا امیر المومنین کے بارے میں فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا امیر المومنین میں وہ طاقت ہوگی کہ وہ علم اٹھائیں گے؟ اب یہ بیوقوف جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر جو بھی تھے جنہوں نے سوال کیا، روایتوں میں بعض کا نام بھی ہے، انشاءاللہ اب ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے نام بھی. تو گفتگو دنیا کی نہیں ہو رہی تھی. ہم اور آپ جب اس دنیا سے جائیں گے تو محشر کی زندگی کا ماحول ہی کچھ الگ ہے. جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا، روایت میں ہے کہ ہر بندے کے بدن میں 40 پہلوانوں کی طاقت ہوگی امام کے ظہور کے بعد. جب حکومت عدل میں بندوں کی طاقت یہ ہو، بندوں کی تو خدا کے خاصوں کی کیا طاقت ہوگی. نبی نے جواب میں فرمایا غضب ہونے کے بعد فغضب رسول اللہ فقال اے سوال کرنے والے، جس کے صدقے میں جبرائیل بنا ہے جب وہ اٹھا سکتا ہے تو کیا وہ نہیں اٹھائے گا جس کے صدقے میں جبرائیل بنے؟ بندہ خاموش ہو گیا آگے نہیں. تو غضب کہاں ہوتا ہے نبی کو، غضبناک کہاں نبی ہوتے ہیں پتہ چلا. تو یہ روایت جو فضائل شیعہ میں ہے. بندے نے سوال کیا یا نبی اللہ، ہم نے سوال کیا نبی سے تو نبی فغضب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر نبی نے جواب دیا. یہ جواب سے ہمیں دو چیزوں کا، ایک تو ہدایت ملتی ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں، کام میں لا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. حقیر کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے. اہل بیت کے فضائل سن کر ہم چلے جائیں اور ہدایت نہ لیں تو ایسے ہے جیسے ہم نے قرآن پڑھا اور ہدایت نہیں لی. جب ہم اہل بیت کو قرآن ناطق مانتے ہیں تو قرآن صامت بھی ہدایت کے لیے ہے، قرآن ناطق بھی ہدایت کے لیے. جب قرآن ناطق کا ہر کلمہ ہدایت ہے، قرآن صامت کا ہر کلمہ ہدایت ہے، تو قرآن ناطق کی ہر فضیلت ہدایت ہے. بندہ ہدایت اس میں سے دیکھے کہ کیا میں کیا کر سکتا ہوں، ورنہ صرف سننے کے لیے تھوڑی ہو سکتا ہے. اب اس میں کیا ہے، نبی نے یہاں پر فوراً ان لوگوں کو ایک جواب دیا، دفاع کیا امیر المومنین کا. تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے اخلاق ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. جب مسلمان کا بھائی ہے، اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کوئی بات کر دے تو اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اس کا جینا حرام نہ کر دے بیچارے. اگر کوئی ہمارے سامنے نہیں ہے اور کسی نے ہمیں اس کے خلاف، ایک مسلمان کے خلاف، ایک مومن بھائی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی تو نبی نے کیا کیا، دفاع کیا. دوسرا، اب نبی سے سوال کیا گیا، مسلمانوں نے جو بھی سوال کیا جس سے نبی غضبناک ہوئے، تو سوال کرنے کے بعد نبی کو ڈانٹنا چاہیے تھا مسلمانوں کو یا نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا؟ نبی نے مسلمانوں کو کچھ نہیں ڈانٹا، امیر المومنین کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے. جو بندہ جل رہا ہے اس کو اگر ذکر کر دے تو اس سے جواب سے، ڈانٹنے سے بھی بڑا جواب ہے. ٹھیک ہمارے جان قربان آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ جو چند سال پہلے جن کا انتقال ہوا، آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کر سوال کیا کہ آقا بہجت 9 ربیع الاول ہمارے یہاں ماحول کچھ الگ ہوتا ہے، ہم کیا کام انجام دیں تاکہ امن بھی رہے اور
آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اہل بیت میں خوش ہوں تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا 9 ربیع الاول کو اگر کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہو تم ارادہ کرتے ہو زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل، سیدہ کے فضائل سے بڑا دھکا بڑا تماچا ظالم کے لیے ہو نہیں سکتا. یہ بہترین راستہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی زبان سے الٹی سیدھے باتیں کریں، کیا کریں بی بی کے ایک دو فضائل بیان کریں. جس کے نام سے بندہ خوش نہیں ہے، راحت نہیں ملتی، اس کو آرام نہیں ملتا، ذکر کریں اس کا. نبی نے فرمایا تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ اس کے بارے میں بات کر رہے ہو جس کا ذکر، جس کا مقام خدا کے نزدیک میرے مقام کے برابر ہے. ایسے بندے کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو میرے سے. اس کے بعد نبی نے 18 جملے بیان کیے. 18 جملے، ہر جملے سے پہلے الا الا الا. عربی زبان میں الا کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر سارے مجمع کی توجہ کو باقی رکھنے کے لیے، جہاں ایک بندہ بھی توجہ جس کی نہ ہٹے، سب کی توجہ ایک طرف باقی رکھنے کے لیے زبان عربی میں استعمال ہوتا ہے الا. غدیر کے میدان میں 10 مرتبہ نبی کہتے تھے الا الا الا، یعنی اے میدان غدیر میں کھڑے ہوئے لوگوں میری طرف توجہ کرو، غور سے سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہاں پر بھی نبی نے 18 جملے کہے، ہر جملے سے پہلے الا، جس کا ترجمہ اردو اور عربی میں فارسی میں جو کیا جاتا ہے، فارسی میں کہا ترجمہ کیا گیا آگاہ ہو جاؤ، اردو میں کہا جائے گا متوجہ ہو جاؤ، توجہ میری طرف رہے، سنو غور سے میں کیا کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سنو. نبی نے 18 جملے کہے، ہر جملے سے پہلے یہ. انشاءاللہ 18 جملے صرف وقت نہیں ہے کہ سارے جملوں میں سے ایک ایک کی وضاحت کریں، ایک دو جملے جو درمیان میں آئیں گے وضاحت کریں گے. 18 جملے آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. یہ دیکھیں کہ جس زندگی میں علی آ جائے اس زندگی کی کیا قیمت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں، یہ محبت ہمارے دلوں میں باقی رہے گی. جو شروعات ہے جملے کی، ہر جملے کی الا من احب علی، جان لو جو بھی علی سے محبت کرے گا. 18 جملوں میں سے 16 جملوں میں یا 15 جملوں میں یہ ہے. اس کے بعد آخر کے 3 جملوں میں نبی نے علی کو ہٹا کر اہل بیتی رکھ دیا. الا من احب اہل بیتی. ٹھیک، تو یہ جملے کیا ہیں نبی نے جو فرمائے؟ الا من احب علی، اے سوال کرنے والوں جان لو جو بھی علی کی محبت دل میں رکھے گا، علی کی محبت میری محبت، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ سچا رضی اللہ عنہ ہوگا. تو رضی اللہ عنہ ہونے کا راستہ کیا ہے؟ محبت علی ابن ابی طالب. نبی نے جان بوجھ کر رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا. نبی بھی جانتے تھے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر علی کے اپنے آپ کو وہ ہونے والا نہیں ہے. نبی بھی جان، اس لیے ابھی اس کے بعد مولا امیر المومنین کا دور آنے والا تھا. کہا رضی اللہ عنہ حقیقت کے معنی میں وہی ہے جو علی سے محبت کرے گا وہ میرے سے محبت، جو میرے سے محبت کرے وہ رضی اللہ عنہ. جس سے رضی اللہ عنہ ہو جائے اس کا ٹھکانہ جنت. الا من احب علی، اے مسلمانوں جان لو جو بھی علی سے محبت کرے گا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھے گا جب تک کہ کوثر کا جام نہ پی لے، توبہ کا ثمر نہ کھا لے، جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. الا من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا بس 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 اسی کی نماز، اسی کے روزے، اسی کی عبادتیں اور اسی کی دعائیں اللہ قبول کرے گا. الا من احب علی، جو بندہ بھی علی سے محبت رکھے گا
ملائکہ اس کے حق میں دعا دیں گے. جنت کے قریب جب پہنچے گا تو جنت کے 8 دروازے کھول کر اس سے کہا جائے گا مرضی تیری، جس دروازے سے جانا چاہتا ہے بغیر حساب کے جنت میں چلا جا. ہو سکتا ہے ہم وہاں پر ملائکہ سے سوال کر لیں، ملائکہ ہم کو بار بار خبر میں ہلا ہلا کر بتایا گیا ان الحساب حق، حساب حق ہے، آپ کہہ رہے بغیر حساب کے چلے جائیں، ہمارا حساب کیا ہوگا؟ تو ملائکہ بھی کہیں گے تمہارا حساب علی نے کر لیا ہے، ہو گیا تمہارا حساب، جاؤ جنت. من احب علی، الا من احب علی، جو بھی علی سے محبت کرے اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور نامہ اعمال ایسے پروٹوکول کے ساتھ لا کر اس کو دیا جائے گا جیسے پیغمبروں کو لا کر دیا جاتا ہے. جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت، جس کے دل میں الا ومن احب علی، جو بھی بندہ علی سے محبت کرے گا اس کی موت آسان ہوگی، قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جائے گی. اب اس کو جب ہم نے پڑھا تو ہم نے ایک جہاں جہاں سفر کیا ہم نے، آپ حضرات بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں کے قبرستان ہیں، قبرستانوں کے نام کیا ہیں؟ آپ کے علاقے کے کچھ وادی حسین، یا ہمارے یہاں ہمارے وطن کا جو قبرستان ہے بہشت علی ہے. ایران چلے جائیں آپ، مشہد کا سب سے بڑا قبرستان بہشت رضا، تہران کا سب سے بڑا قبرستان بہشت زہرا. بعض جگہوں پر ہم گئے جہاں پر لکھا ہوا علی باغ، علی باغ جہاں پر مرحومین کو دفن کیا جاتا ہے. تو ہمارے قبرستانوں کو جنت کیوں نام دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سو رہے ہیں جن کے دل میں علی ہے. اور روایت میں نبی نے فرمایا کہ الا ومن احب علیا کان قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ. تو ہمارے قبرستان نہیں ہیں، جنت کے ٹکڑے ہیں، ہم بورڈ ہی لگا دیتے ہیں یہ علی کی جنت ہے. ومن احب علیا، جو بھی علی سے محبت کرے گا 80 لوگوں کی شفاعت کا اسے اختیار دیا جائے گا کہ عشق علی کے نتیجے میں تم 80 لوگوں کو جنت پہ لے جانا چاہو تو لے جاؤ. نکیر اور منکر بدن میں، اس کے بدن میں جتنے بال ہوئے اپنے درجے اس کو ملے. الا ومن احب علیا، ملک الموت اس بندے کے سرانے روح نکالنے کے لیے ایسے احترام سے آئیں گے جیسے نبیوں کے سامنے جاتے ہیں. نکیر اور منکر اس بندے کے دوست ہو جائیں گے، جاننے پہچاننے والے ہو جائیں گے، کہیں گے تو بھی علی والا، چہرہ نورانی ہو جائے گا. اللہ اکبر. جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوگی جناب حمزہ سید الشہداء استقبال کے لیے آ جائے گا. میزبان ہوگا بندہ عشق علی رکھنے والا جناب حمزہ سید الشہداء کا. یہ نبی ان لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں الا ومن احب علیا، اس کے دل میں علم ہوگا، زبان پر حق اللہ جاری کر دے گا، رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. جو بھی علی سے محبت کرے گا قیامت کے دن اس کو آواز، اس کا نام پکارا نہیں جائے گا، جہاں جہاں وہ چلتا پھرتا نظر آئے گا. جب فرشتوں سے پوچھیں گے یہ کون ہے، کہا یہ خدا کے راہ کا دیوانہ ہے، اسیر اللہ، عشق خدا کا اسیر، راہ خدا کا دیوانہ ہے. اس لیے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں علی کو اپنے دل میں بسایا. ومن احب علیا، روز محشر جب آئے گا تو چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکے گا. جب محشر میں وارد ہوگا اس کے بدن پر بادشاہوں کا لباس اور سر پر بادشاہوں کا تاج رکھا جائے گا. یہ علی بادشاہ کا عاشق ہے. جو بھی علی سے محبت رکھے گا پل صراط سے برق بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا. جو بھی اہل علی سے محبت رکھے گا جہنم اس پر حرام ہو جائے گا.
یہاں سے جو بھی علی سے محبت رکھے گا، یہ 15واں جملہ ہے جو نبی نے فرمایا، ملائکہ اس کے ہاتھ کا بوسہ دینے کے لیے صفوں میں کھڑے رہیں گے، اور جو بھی اسی میں ہے انبیاء اس کی زیارت کے لیے تڑپیں گے، زیارت کے لیے آئیں گے انبیاء اس کی، اور جو بھی وہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی ہر مانگ پوری کرے گا۔ اب یہاں سے نبی نے امیر المومنین سے اہل بیت کے طرف رخ کیا کہ جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا محشر کے تمام مرحلے اس کے آسان ہو جائیں گے، جو بھی اہل بیت سے محبت کرے گا انبیاء کے ساتھ اسے رہنے کی جگہ دی جائے گی، اس کی ضمانت میں لے رہا ہوں، اس کا محشر، اس کا حشر محشور اس کو انبیاء کے ساتھ کیا جائے گا، اس کی ضمانت میں لے رہا ہوں۔ آخری جملہ جو نبی نے فرمایا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا وہ جو بھی کام کر لے جنت تو دور جنت کی بو میسر۔ اب یہ روایت میں کیا کیا چیزیں بتا دی گئی، فرشتے مصافحہ لیں، انبیاء زیارت کو آ جائیں، ملائکہ ایسے روح نکالنے کے لیے ملک الموت آئیں گے جیسے نبیوں کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، ایسے نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے جیسے نبیوں کے سامنے احترام سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ہے شیعہ کے فضائل۔ اب صفات شیعہ جو دوسری کتاب شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام نے اس میں صفات بیان کی۔ شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو برائیوں میں پیچھے نیکیوں میں آگے آگے رہتے ہیں، برائیوں میں پیچھے، والمجتہد والاجتہاد فی الخیر، نیکیوں میں آگے آگے رہتے ہیں۔ ہمارے شیعہ وفادار، ایماندار، دنیا کی رنگینیوں سے بیزار، سچے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، ایماندار، وفادار، امانت دار، دنیا کی رنگینیوں سے بیزار، سچے عبادت گزار، ہر دن رات میں واجبات کے ساتھ مستحب پڑھنے والے، راتوں میں عشق خدا سے سوتے نہیں، دن میں مرضی خدا کے لیے کچھ کھاتے زیادہ نہیں، زکوٰۃ اور خمس کے پابند، حج کے مشتاق، حرام کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جن کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں وہ ہمارا تو جو فضائل بتائے گئے ہیں، اگر میں خود اپنے لیے سوچوں اگر وہ سب فضائل مجھے سے مل جائیں ٹھیک، تو یہاں پر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں کروایا گیا اور وہ بچہ حسرت کر رہا ہے کاش میں علم حاصل کر سکتا۔ جب اسے ایڈمیشن ہی نہیں ملا ہے بیچارے کو، تو اس کے پاس علم حاصل کرنے کا جو مقدمہ ہے وہ مقدمہ نہیں ہے بیچارے کے پاس ہے۔ یہ وہ افسوس کرے ایک مرتبہ کسی بچے کو ایڈمیشن کروا دیا گیا ہے، اب اسکول میں بیٹھ کر کہے کاش میں علم سیکھ لیتا، کاش میں علم سیکھ لیتا، تو ہر بندہ کہے گا بھائی اسکول میں بیٹھے ہوئے ہو، ٹیچرز موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اسکول چل رہا ہے، تھوڑا تمہارے میں حرکت پیدا کرو، تھوڑا سا جنبش لاؤ، علم حاصل کر لو۔ ہماری مثال علی ابن ابی طالب کی محبت میں یہی ہے۔ رسول نے بتایا یہ سب مقامات تمہارے لیے ہیں، تھوڑا سا اپنے میں حرکت پیدا کرو، تھوڑا سا جنبش کرو اپنے آپ میں۔ جس
شخص کو یہ اعزاز اور افتخار ملا شیعہ مذہب کے 4 بنیادی کتابوں میں سے ایک کتاب لکھے، ان کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے، اس واقعے کو سنیں اور مسائل کی طرف چلے جائیں۔ شیخ صدوق کے ایک بہت نزدیکی دوست تھے بچپن کے، اور بڑے متدین تھے، نیک دیندار تھے۔ تو شیخ صدوق جب ان کو بلایا جاتا یا ان سے زیادہ ملنا جلنا تھا، کسی کام سے انہوں نے مارکیٹ سے گوسفند خریدا، شیخ صدوق کے دوست تھے، ٹھیک۔ شیخ صدوق کے دوست نے جب گوسفند خریدا، اس واقعے کو مکمل کرنے سے پہلے اور امیر المومنین کی ایک حدیث ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مجھے دنیا میں جتنا گولڈ ہے پورا لا کر دے دے، اور دنیا میں جتنا سلور ہے پورا لا کر دے دے، اتنا سب کچھ دینے کے بعد میرے سے ایک ڈیمانڈ ہے، یا علی جو چونٹی چل رہی ہے جو آپ کو تکلیف نہیں دے رہی ہے، اس چونٹی کے منہ میں موجود دانے کو نکال لیں۔ مولا نے کہا وہ سونا اور چاندی ٹھکرا دوں گا، اس چونٹی کے منہ سے دانا نہیں چھینوں گا۔ اس حد تک بھی میں ظلم نہیں کروں گا، یہ جس کی محبت دل میں آ جائے۔ شیخ صدوق کے جو دوست تھے گوسفند خرید کر وہاں گھر لے جا رہے تھے۔ اب جو ضدی گوسفند ہوتے ہیں، معمولاً جب ہم خریدیں مارکیٹ سے گوسفند تو ہم ان کے گوسفند کے لیے نئے ہیں، کچھ حد تک اسے بھی شعور ہے، کچھ حد تک شعور ہوتا ہے، تو نئے مالک کے ساتھ جانے میں اتنا آسانی سے گوسفند نہیں آ جاتا۔ تو وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، ایک گھاس کا ٹکڑا لے لیا جاتا ہے، گوسفند کی رسی پکڑی جاتی ہے، وہ گھاس کا ٹکڑا اس کو بتاتے رہیں گے، وہ کیا ہوتا رہے گا، چلتا ہوا ہے۔ شیخ صدوق باہر نکلے، آپ کی نگاہ اپنے دوست پر پڑی جو مارکیٹ سے گوسفند خرید کے گھر لے جا رہا تھا، جس کے ہاتھ میں گھاس تھی اور جو گوسفند کو بتا بتا کر قریب لے جا رہا تھا۔ اس کو قریب بلا کر کہا کہ بھائی آج سے میری اور تیری دوستی ختم ہے۔ اور شیخ صدوق کیوں؟ کہ تو ایک جانور کو جھوٹ کہتا ہے، جانور کو جھوٹ کہہ کے گھر لے جاتا ہے۔ ایک مولا کا چاہنے والا ایسا نہیں ہوتا۔ جو بندہ اس حد تک مولا کی راہ پر رہے اسے شیخ صدوق بننے کا اعزاز ملتا ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا جنبش لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری جان قربان امیر المومنین کی جتنی کرامتیں تھیں ہم پر، جس طرح کی ہو سکتی تھی وہ کرامتیں مولا نے ہم پر کی ہیں۔ ہاں اب جو بڑے بڑے درجے ہیں وہ وہاں پہ ملیں گے۔ ایک اور بھی روایت ہے دوسری کتابوں میں، کہا کہ کم از کم یہ حدیث کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے، وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيعَتِنَا وَمُحِبِّينَا، جہاں پر بھی ہمارے شیعہ یا ہمارے کچھ چاہنے والے جمع ہو جائیں تو شاید ہمارا شمار چاہنے والوں میں بھی ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ شیخ صدوق اس امام کی شہادت کی مجلسیں ہیں جس نے یہ اعلان کیا کہ چونٹی کے منہ سے دانا چھیننا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اس امام نے فرمایا دریا میں جتنے کنکر ہیں علی پر اتنے ظلم کر دیے گئے، ریت کے جتنے دانے ہیں ظلمت بعدد المدر والحجر، جتنے پتھر اور ریت کے کنکر ہیں اتنے مجھ پر ظلم کر دیے گئے۔ یا علی اتنے ظلم آخر کیا ہے؟ جناب سیدہ کی شہادت کے بعد سے جو مصیبتیں مولا امیر المومنین نے شروع ہوئی ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر یہ جملہ سنیں کہ علی کی شہادت 21 رمضان المبارک کو نہیں ہوئی۔ مدینے میں جب زہرا کے پہلو پر دروازہ گرا ہے بس علی چل پھر رہے۔
کس غیرت دار کے سامنے کیا ہوگا؟ یہ میرے مولا کی سب سے بڑی. اس کے بعد جو مولا نے زندگی کی، جن لوگوں نے زہرا پر ستم اٹھایا وہ چلتے پھرتے رہتے تھے میرے مولا کی نگاہوں کے سامنے. اللہ اکبر. آج کا جو دن گزرا ہے 19 ماہ مبارک رمضان جو گزری ہے، علی کے گھر میں بڑا قیامت کا سما تھا. زینب کبھی کمرے میں جا کر تنہا آنسو بہاتی، کبھی کلثوم تنہا جا کر آنسو بہاتی، کبھی حسن کبھی حسین، چاروں بھائی بہن ایک جگہ جمع ہو گئے، آپس میں گریا کرنے لگے. جب پوچھا کیا ہے تو کہا کہ بھیا ہمیں مدینہ میں اماں کا بستر یاد ہے، ہمارا بچپنا تھا، ماں کا شکستہ پہلو ہوا تھا، ماں اسی طرح لیٹی ہوئی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ رہے سوائے غم سید الشہداء اور اہل بیت کے. آپ حضرات اہل بیت کے عاشق ہیں، چاہنے والے ہیں، مصائب مجالس سنتے رہتے ہیں، وہ مرثے سنتے ہیں. 19 رمضان المبارک 20 رمضان المبارک، ان دو دنوں میں کبھی آپ نے کوئی جملہ حضرت عباس سے سنا ہے کہ 19 اور 20 میں 21 میں عباس علیہ السلام نے کچھ کہا ہو؟ بس عباس دیکھ رہے تھے، منظر دیکھ رہے تھے. زینب اپنے بابا کے زخمی سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیتی، زارو قطار باپ کے سر کو دیکھ کر آنسو بہاتی. اللہ اکبر. اس منظر کو جناب عباس دیکھ رہے تھے کہ سر شکستہ ہو جائے تو زینب کے دل پر کتنا رنج ہوتا ہے، زینب کتنا مغموم ہو گئی ہے، زینب کتنا گریا کرتی ہے. اے عاشقان عباس، اے عاشقان علی، اے عاشقان زینب. جناب عباس جب میدان میں گھوڑے سے زمین پر آئے، امام حسین جو پہنچے سراہنے، تو جناب عباس نے جو کہا آپ کو معلوم ہے نا، جناب عباس کی شہادت ہونے سے پہلے سر پر گرز لگا تھا، جس کی وجہ سے جناب عباس کا سر پارا ہو گیا تھا. جناب عباس جب زمین پر گرے ہیں، امام حسین جب آئے تو جناب عباس نے کیا وصیت کی؟ مولا مجھے خیموں میں نہ لے کر جائیں، مولا مجھے خیموں میں. عباس کیوں؟ عجب نہیں، میرا عباس خاموش ہو کر ایک پیغام دے گیا، مولا میرا زخمی سر دیکھ کر زینب کو بابا کا سر یاد. میرا زخمی سر زینب کو بابا کا زخمی سر یاد آ جائے گا. جب مسجد سے امام کو لے کر آئے ہیں گھر، تو فطرت پہلا کام ختم کیا جاتا ہے، بندے کے سر پہ زخم لگ جائے کہیں پر بھی پہلو کسی کپڑے سے سر باندھ دیا جاتا ہے. جب امیر المومنین کے سر پہ زخم لگا، جو اطراف میں لوگ تھے انہوں نے سر پہ ایک کپڑا مضبوطی سے باندھ دیا تھا تاکہ زخم کا خون تھم جائے. امام کو گھر لے کر آیا گیا. صبح سے ایک دیر وقت تک سر کا کپڑا نہیں کھولا گیا. امام نے فرمایا بیٹا حسن، کوفے کے ایک طبیب کو بلاؤ، ایک طبیب کو بلاؤ، آ کر معائنہ کرے، دیکھے کہ کیا ہے زخم کی حالت. امام حسن نے طلب کیا، ایک طبیب آیا امام کا زخم دیکھنے کے لیے. اس وقت جو کپڑا زخم فوراً جیسے ہی لگا، امام کے سر پہ کپڑا باندھا گیا تھا، وہ پہلی مرتبہ کپڑا کھولا گیا. امام حسن، امام حسین اور دیگر امام کے اصحاب وہیں پر تھے. زینب و کلثوم کمرے میں، اس لیے کہ طبیب آیا ہوا ہے، طبیب نامحرم ہے، سیدہ کی بیٹیاں ہیں، قریب نہیں آتی، کمرے میں کھڑی ہوئی ہیں، کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں. اب یہ منظر، جیسے ہی طبیب نے کپڑا کھولا، جو اطراف میں لوگ تھے وہ کہتے ہیں جیسے ہی کپڑا کھلا تو ہم نے دیکھا علی کی سجدہ گاہ تک زخم پہنچ گیا. تلوار امام کی سجدہ گاہ تک پہنچ گئی تھی. سر کا زخم اتنا گہرا تھا. پھر امام کے سر کو جب طبیب نے معائنہ کیا، کہا کہ ایک گوسفند لایا جائے جو گرم ابھی ذبح کیا گیا ہو. اس گوسفند کے جگر کی نسوں کو زخم میں ڈال کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زہر کتنا پہنچا ہے. جیسے ہی گوسفند کے جگر کو لایا گیا، نسوں کو ڈالا گیا زخموں میں، کہتے جیسے ہی نس امام کے زخم کے اندر گئی ہے، پورا کلیجہ، پورا جگر گوسفند کا زرد ہو گیا. اتنا جلد زرد ہو گیا
جیسے ہی یہ منظر دیکھا طبیب نے اس کو رکھا، پٹی باندھی امام کے سر پر اور امام حسن سے کہا کہ آپ بڑے ہیں اس گھر کے؟ کہا ہاں میں بڑا بیٹا ہوں۔ قریب بلا کر کہا آپ کے بابا سے کہیں جو جو وصیتیں ہیں وصیتیں کر دیں، اس لیے کہ زخم زہر کا اثر پورے بدن پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا، خدا نہ کرے آپ یا ہمارے میں سے کسی عزیز کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہو، اگر عزت دار گھرانے کی خواتین ہو تو پیچھے رہیں گی، ڈاکٹر سے مرد بات کر رہے ہوں، جیسے ہی ڈاکٹر چلے جائیں گے گھر کی خواتین آگے پوچھیں گی بھیا کیا کرا ڈاکٹر نے، بابا کیا کرا ڈاکٹر نے۔ جیسے ہی طبیب باہر گیا، زینب نے دروازہ کھولا، امام حسن کے قریب آئی، بھیا حسن کیا کہا طبیب نے؟ امام حسن کا کلیجہ پھٹ گیا، ایک جملہ کا زینب اب یتیم ہونے والا۔ زینب بابا ہمارے درمیان زیادہ رہنے والے نہیں، جیسے یتیم کا کلمہ سنا فاطمہ کی بچیوں کو کیا کہا گیا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین یا